السلام علیکم میرے دوستوں، میرے سننے والوں۔ آج بہت دنوں کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ دل چاہا کہ کچھ باتیں کروں آپ لوگوں سے، کچھ دل کی باتیں شیئر کروں۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری اپنی خواہشات بھی بے انتہا ہیں، دوسروں کی خواہشات بھی بے انتہا ہیں، جن کو ہم پورا کرتے کرتے ہماری عمر ہی گزر جاتی ہے۔ لیکن ان کی شکایتیں، ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور ہماری تو پھر وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ زندگی کا یہ سفر شروع ہوتا ہے ماں کی گود سے، اور ماں کی گود ہی وہ ہے جگہ جہاں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے: تعلیم، تربیت، رکھ رکھاؤ، تہذیب، تمدن۔ یہ ہم سب ماں کی گود سے سیکھ کر جب اٹھتے ہیں تب ہم اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ کبھی کبھی تو اسکولوں میں ہمیں بڑی اچھے لوگ مل جاتے ہیں، اچھی ٹیچرز مل جاتے ہیں جو ہمیں صحیح طرح گائیڈ کرتے ہیں، اور جو ہمیں سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی بری صحبت، برے لوگ ہمیں بھٹکا دیتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی بڑے کی جو ہمارے ساتھ ہو۔ مگر ہماری بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچیاں اپنی ہر چیز بڑوں سے چھپاتے ہیں۔ ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کیوں ہوا آپ بتائیے۔ اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے اپنے بڑوں سے، اور یہی سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ بچپن گزرا، ہر انسان کا بچپن گزر جاتا ہے، بچپن گزر جاتا ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، پھر انسان جوانی کے نشے میں ایک اندھے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ ایسا راستہ جس پر بڑے بڑے اجنبی لوگ ملتے ہیں جو بہت حسین خواب دکھاتے ہیں، اور پھر بڑے آرام سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ہم وہیں کھڑے راستہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بیوقوفی، انسان کی بیوقوفی کہہ لیں، یا ہماری بس سمجھ کہہ لیں کہ ہم انسان کو سمجھ نہیں پاتے۔ سب سے پہلا قدم میرے خیال میں جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں سکھانا چاہیے کہ انسان کو کس طرح سمجھا جائے۔ کیوں لوگ بیوقوف بناتے ہیں، کیوں لوگ غلط راستوں پر لے جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اندھادھند چل دیتے ہیں پیچھے پیچھے، اور جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے اور ہم گر پڑتے ہیں اور ہم سہارے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں، جس کا سہارا تھاما تھا وہ تو کب کا چلا گیا۔ تو زندگی میں ہر انسان، میں ہی نہیں، میں سب کے لیے بات کر رہی ہوں، ہر انسان نے بہت ٹھوکریں کھائی، بہت بہت زیادہ اذیتیں سہی، لوگوں سے مکر و فریب میں سے گزرے، اور لیکن ہوش نہ آیا، اور جب ہوش آیا تو جوانی گزر چکی تھی۔ زندگی کا جو ساتھی ملا اس سے وابستہ اپنے آپ کو کیا،
सब खुशियाँ उससे वाबस्ता कर लीं, सब उम्मीदें उससे वाबस्ता कर लीं, जो कभी पूरी हुई, कभी नहीं पूरी हुई, लेकिन शिकवा ना किया। शिकवा गलत होता है, शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है। कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा कुछ दे देता है और कोई इंसान को के पास इतना नहीं होता कि वो आपको आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और ये मुकम्मल ख्वाहिशें, ये नामुकम्मल उम्मीदें इंसान को ऐसे मोड़ पे ला खड़ा करती हैं कि जहाँ वो सोचता है कि किधर जाऊं, अपनी ख्वाहिशों को परसू करूं, अपनी अपने उन लोगों को परसू करूं जिन्होंने मुझे बड़े खूबसूरत ख्वाब दिखाए थे और फिर गुम हो गए, या फिर यह है कि मैं वापस लौट जाऊं। तो बेहतर यही होता है कि जब ठोकर लगी, आप गिर पड़े और आपने किसी को ना पाया, आपने हाथ बढ़ाया और किसी को ना पाया, तो बेहतर यही है कि उसके पीछे जाने के बजाय आप पीछे मुड़ जाएं और अपने रास्ते पर चल पड़े पीछे। वो रास्ता जो आपके घर को जाता है, जो पनाह की जगह है, जहाँ घर जो पनाह है, घर जहाँ सुकून है, अमन है, जहाँ वो लोग हैं जो आपको ठुकराएंगे नहीं, जो आपको गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। इससे पहले कि आप गिरे आपको संभाल लेंगे। तो हम क्यों ना अपने ही लोगों में ऐसे लोगों से भाग कर, जो हमसे वफा ना कर सके, हमसे निभा ना कर सके, हमसे मोहब्बत ना निभा सके, तो ऐसे लोगों से तो बेहतर है कि आप उन लोगों में आ जाएं जो आपसे मोहब्बत का दावा तो नहीं करते मगर आपका ख्याल करते हैं, आपको हर उस रास्ते से बचाते हैं जहां आपको ठोकर लग सकती है, जहां जहां कोई खतरा है, जहां जहां आपको नहीं जाना चाहिए, जहां अच्छे लोग नहीं हैं, जहां लोग धोखा देते हैं, फरेब देते हैं और फिर वो बड़ी हंसी खुशी चल देते हैं अपने अपने रास्ते पर, हमें सबको अकेला छोड़कर। तो हम नहीं जाते। आप भी सोच लीजिए, मैं तो कब का सोच चुकी हूँ। आप भी सोच लीजिए कि ये रास्ते जो वो लोग दिखाते हैं, ये रास्ते आपके लिए नहीं है, ये आपको तबाही में ले जाएंगे, ये आपको गिरा के ठोकर लगा कर या चले जाएंगे और आप वहीं पड़े रहेंगे। उठिए, हिम्मत करें, हिम्मत करें, वापस पलटें, अपनों को ढूंढें, उनको ढूंढें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको ढूंढें जो चलो आपसे मोहब्बत का दावा नहीं करते मगर आपको अपना समझते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे शौहर हो, बीवी हो। ये वो लोग हैं जो अक्सर औकात अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, बार बार ये नहीं कहते कि मुझे तुमसे इतना प्यार है, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, लेकिन आप समझ सकते हैं उनका जिस तरह वो आपका ख्याल करते हैं कि ये आप यही तो वो लोग हैं जहाँ जहाँ आपका ठिकाना है। आप कहाँ भूल पड़ी थी, आप कहाँ भूल पड़े थे,
آپ کہاں چل پڑے تھے غلط راستے پر؟ مڑ آئیے، پلٹ آئیے، دیکھیے زندگی بہت قیمتی ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ اب زندگی کے اس موڑ پر اگر میں آپ کو یہ ایڈوائس دے رہی ہوں تو مجھے شاید اگر کسی نے جب میں جوان تھی، جب مجھے خطرہ تھا کہ میں غلط راستے پہ نہ چلی جاؤں، تو اگر کسی نے مجھے یہ ایڈوائس دی ہوتی تو وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا۔ ہر ایک وہ شخص جو دھوکہ کھاتا ہے بعد میں یہی کہتا ہے کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، اتنا دل نہ دکھتا، اتنے آنسو نہ گرتے، اتنے فریب نہ کھاتے، اتنے دھوکے نہ کھاتے، اتنی ٹھوکریں نہ کھاتے، گھر آ جاتے۔ گھر پناہ کی جگہ ہے، جیسے خدا ہے، خدا پناہ ہے، سائبان ہے ہمارے اوپر، تو خدا کی طرف لوٹیں۔ ہم نے بہت عرصہ گزار دیا اور ہم خدا کو یاد نہیں کیا ہم نے، مگر شکر ہے کہ اب بہت زیادہ تکلیفیں سہ کر، تکلیفیں اٹھا کر اب خدا کا خیال آیا، اب خدا کو ہم نے سمجھا، اب ہم نے سمجھا کہ وہ ہمارا سائبان ہے، وہ تو ہمارے اوپر ایک پناہ گاہ ہے ہماری۔ کہیں سے بھی آپ کو ٹھوکر لگے، آپ خدا کے آگے روئیں، آپ خدا سے مانگیں، جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگیں، انسان سے نہ مانگیں۔ انسان کو کچھ نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہے تو 10 احسان جتاتا ہے، اور یہ انسان کی عزت نفس کو ہرٹ کرتا ہے۔ ایک خدا ہی ہے جو سب کچھ دیتا ہے، آپ کو سب کچھ دیتا ہے، بے غرض ہو کر دیتا ہے، بے مانگے دیتا ہے، اور کبھی احسان نہیں جتاتا۔ وہی تو خدا ہے، وہی تو ہمارا ہے، بس وہی ہمارا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ میں آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری اور دکھی سے بچائے، خوشیوں میں رکھے، اور آپ ہمیشہ تر و تازہ رہیں، زندگی کو انجوائے کریں، اور خدا کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ خدا ہے، خدا حافظ۔